چاہتا ہوں فضیلت الشیخ جناب مولانا عبدالرحمن شیخ پوری حافظہ اللہ تعالی آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب مولانا عبدالرحمن شیخ پوری حافظہ اللہ تعالی. اور آپ احباب سے گزارش ہے ذرا اپنے بیدار ہونے کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان قرآن. جناب مولانا عبدالرحمن شیخ پوری حافظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. حمد و ثنا الہی اللہ وحدہ لا شریک
اللہ تعالی انگنت بے شمار بے حساب نعمتوں کے نال مالا مال کرنے والا موت و حیات کا مالک نفع اور نقصان کا مالک یقیناً اس مالک حقیقی تو علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں کہ جس سے قبضہ قدرت کے اندر تمام قسم کے امور ہوں، اختیارات ہوں، تصرفات ہوں، ملکیت ہو، بلکہ فقط وہ اکیلی ہی ذات والی ذات ہے جو کہ ہر قسم کے کلی اختیارات کی مالک ہے اور عبادت و بندگی کے لائق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ نبی رحمت شفیع المرسلین امام الکل سید الاولین والآخرین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات گرامی تھی۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ رشی آباد میرے تو قبل قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اصلاح معاشرہ کے حوالہ کے نال صلہ رحمی کے حوالہ کے نال اور نفاذ شریعت کے حوالہ کے نال گفتگو سماعت فرما چکے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی کے اندر بعمل اور بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستان عزیزہ نے آج کے اس پروگرام کے منتظرین میرے سننے بات لگائی ہے کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ دینا سامعین کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ دوستوں، بھائیوں، عزیزوں اور انتہائی قابل شد احترام بزرگوں، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر طویل موضوع ہے، کوئی شخص اس کو دن رات بیان کرے، لکھنے والا دن رات لکھتا جائے، انسان کی زندگی کے شب و روز ختم ہو جائیں گے، راتاں مک جائیں گیا، دن ختم ہو جائیں گے، لیکن کوئی بھائی دلال نہ تو نبی پاک کی شان بیان کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ لکھنے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ یہ تو صرف ادنا جو عقیدت و محبت کا اظہار ہے۔ اللہ پاک اس کو اپنے بارگاہ کے اندر قبولیت دے، درجے دے نام نوازے، اور میں کما حق ہو توفیق بخشے، شرح صدر تشریف فرمائے کہ میں پیارے حبیب کی عصمت کے حوالہ دینا قرآن و حدیث سے جو چند گزارشات پیش کر سکا۔ پیارے حبیب کی شان، آپ کی عصمت، آپ کا مقام، اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات پیارے حبیب کی مدد سرا ہے، اور ایسے ایسے لوگ
جڑے دین کو اچھا نہ سمجھن، عملی طور پہ انہوں کی زندگی بہت پیچھے ہوئے اور ایسے ایسے فحش گوئیاں کرنے والے، ڈرامے فلموں کے اندر کام کرنے والے، معاشرے کی خرابی کا سبب بننے والے، میرے پیارے حبیب کی شان ہے، عظمت ہے کہ ایسی فاحشہ عورت وہ بھی نبی پاک کا نام احترام نہ لے، اپنے سر میں دوپٹہ لینے کے مجبور ہو جائے کہ نام رسول پڑھی جا رہی ہے، ان اندر وہ کوئی دبان نہیں کہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کی عظمت ہے۔ گانے گانے والے، دھر دھر پہ مانگنے والے، وہ بھی در بدر سوال کر رہے ہیں، نال پیارے حبیب کی نعتاں پڑھ رہے ہیں، نبی پاک کا نام لے رہے ہیں۔ یہ نبی پاک کی شان ہے، عظمت ہے کہ دنیا کے ہر کونے سے پیارے محمد کا نام پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ہوں، بیگانے ہوں، یار ہوں، اغیار ہوں، ہر شخص پیارے حبیب کا ذکر خیر کر رہے ہیں، کسی نہ کسی انداز نال، کسی نہ کسی بہانے نال۔ حتیٰ کہ غیر مسلم بھی جس وقت اسلام کی ہسٹری، اسلام کی تاریخ لکھتے ہیں یا اس کو پیش کرتے ہیں، پیارے حبیب کا ذکر صاف ستھرے الفاظ میں لاگو کیا جاتا ہے کہ میرے نبی کی شان ہے، عظمت ہے۔ اور اس سے بڑھ کے عظمت نہیں ہو سکتی کہ سارا جگ بھی تعریف کر رہا ہے اور پوری کائنات کا رب تعریف کر رہا ہے، اور اللہ پاک نے گارنٹیاں دی نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب پیغمبر اچھا تھوڑا نام بلند کر دیتے ہیں، تھوڑی یاد، تھوڑا ذکر، تھوڑا نام، تھوڑی تعلیمات رہتی دنیا تک کے سلسلے جاری و ساری رہیں گے۔ اور آئیے ذرا غور فرمانا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس لحاظ میں بیان کری ہے۔ ویسے تو تمام انبیاء علیہ السلام بہت ساری خوبیاں، بہت سارے اوصاف حمیدہ کے مالک بن کے آئے، بلا شبہ ہر نبی عظمت والا، ہر نبی شان والا، کسی نبی کی شان اندر ذرہ بھر گستاخی کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ پاک نے اس کو ناجائز قرار دیتا ہے، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام کی خوبیاں، تمام انبیاء علیہ السلام کے اوصاف اگر جمع کی جائیں تو میرے نبی کی شان بیان کرنے والے نے اس انداز میں نال بیان کی تھی، وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنْعَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ، کہ لوگوں تمام نبیوں کی خوبیاں، تمام انبیاء علیہ السلام کے اوصاف اور بہترین عادات سب جمع ہوں، دنیا کے اندر وہ خوبی نہیں، وہ بسط نہیں، وہ شان نہیں، وہ عظمت نہیں، وہ مقام نہیں جو میرے محمد کے حصے کے آیا۔ اللہ پاک نے بلا شبہ بہت ساری خوبیاں کا مجموعہ بنا کے اپنے پیارے حبیب کو مبعوث فرمایا، جنہاں کا نام نامی عشق گرامی محمد صلی اللہ علیہ اتنی سردی نہیں تو ضرور ہے، لیکن اتنے موسم ماشاءاللہ بہتر ہے، اس واسطے تھوڑی نہیں بکرا ڈھیلیاں کرو، اتنا کرنے پہ رہے ہیں جنہیں تجھے پریشان بیٹھے ہو، وقت بھی بالکل تھوڑا ہوا آغاز ہے۔ اللہ پاک
پروفیسر عبدالرزاق ثالث صاحب انہوں نے زندگی دراز فرمائے. پروار شان کے بیٹا بیمار ہے، اللہ پاک اس کو صحت کام علاج فرمائے. ارے تو ماشاء اللہ بیان کر کے تشریف لے کے گئے ہیں، کچھ نہ کچھ انہوں نے پیش کرنا جڑے جذبات نے وہ اثر سے تھوڑی طبیعت سے ہونا چاہیے. اس واسطے درجات کے مکمل ہوشیاری کے نال یکسوئی کے نال اللہ کے گھر کے اندر بیٹھو. اللہ پاک سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منصور فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ پیارے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی شان ہے، کیسی عظمت ہے. اللہ پاک نے ایک آیات مبارکہ کے اندر نبی پاک کی عظمت بھی بیان کی تھی، پیارے حبیب کی شان بھی بیان کی تھی، نبی پاک کا منصب بھی بیان فرمایا ہے، اور آپ کی بعثت کا جو مقصد ہے اور پیارے حبیب جو لے کے آئے ہیں اس امت کو جو دے کے گئے ہیں، اللہ پاک نے چند لفظوں کے اندر ساری باتیں واضح کی تھی. ذرا اور فرمانا، اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ پاک نے فرمایا میں مومنہ کے بہت بڑا احسان کیتا ہے. یا اللہ تیرے احسانات شمار کر لگی ہے. اللہ دن گزر جان رات بیت جان کوئی مائی دلال تیرے احسانات شمار نہیں کر سکتا. اللہ سونیا تو سب کے منگیاں شمار کی دیئے توڑا بہت بڑا احسان ہے. اللہ چلن واسطے قدم قدم کی دینے مالک تیرا بہت بڑا احسان ہے. اللہ پکڑن واسطے ہاتھ عطا کی دینے تیرا بہت بڑا احسان ہے. اللہ بولن واسطے زبان عطا کی دیے تیرا بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے اس انگ انگ کے لو لو عطا کر دیتا ہے. سونیا مالکہ تیریا نعمتاں شمار ہی کوئی نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے برابر خود اپنے پاک کلام کے اندر دو مرتبہ فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ پاک نے فرمایا کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں شمار نہیں کر سکتا. اس قدر مالک نے احسانات دیا فراوانیاں بخشیاں نے، ساری نعمتیں ایک پاسے نے اور سارے احسانات ایک پاسے نے. اللہ پاک نے اس نعمت کا تذکرہ اس انداز کے نال فرمایا، ذرا غور کرنا. آسمان تو پیغام آ رہا. اللہ پاک نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اساں مومناں تے بہت بڑا احسان کیتا ہے. انہاں دیاں جاناں دے وچوں اپنا پیارا حبیب امام الانبیاء پیدا کر دیتا ہے. اور یہ ذرا غور کرتے جانا ایک خاص بات ہے. اللہ پاک نے خاص کر کے مومنہ کا انتخاب کیوں کیتا ہے؟ وہی وجہ کی ہے مومنہ کے اندر جنابیاں دی اس نعمت کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اللہ پاک نے خاص کر کے مومنہ کا نام کیوں لیا ہے؟ پوری امت کا ذکر خیر کیوں نہیں کیتا؟ اللہ پاک نے پوری مخلوق کا نام کیوں نہیں لیا؟ آخر خاص طبقے کا نام ہے. وہی وجہ کی ہے مومن کے اندر اللہ پاک نے حکمت کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے. مومن کے اندر وسم موجود ہے. مومن اپنے مالک دیا نعمتوں کی قدر کیا کرتا ہے. مومن اپنے مالک کے احسانات کی قدر کیا کرتا ہے. اور اس نعمت کے کیا کہنے اور اس احسان کے کیا کہنے اور لوگوں اللہ پاک کی اس عطا کے کیا کہنے. اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں دیاں جاناں دے وچوں اپنا پیارا حبیب پیدا کیتا ہے. اور نبی پاک کی لے کے آئے ہیں اور نبی پاک کا منصب رسالت کی ہے اور امام کائنات اس امت کو کی دے کے گئے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین.
اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب نبی آئے ہیں اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم پیش کرتے جا رہے ہیں، اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، حکمت بڑیاں باتیں پیش کرتے جا رہے ہیں۔ اور کی مطلب نبی پاک نے مدرسہ قائم کیا ہے، مکے کے اندر نبی پاک کا مدرسہ چل رہا ہے، اور لوگوں مدینہ رسول کے اندر مدرسہ مصطفیٰ چلتا جا رہا ہے، اور اس مدرسے کے اندر پڑھنے والے پیارے حبیب کے صحابہ کرام نے اور انہوں نے نصاب کیرا پڑھیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، امام کائنات نے کتاب و حکمت کی تعلیم پیش کی ہے، اللہ کا قرآن پڑھایا ہے، پیارے حبیب کی حدیثیں پڑھیاں جا رہی ہیں اور نتیجہ کی نکلتا جا رہا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں صفائیاں ہوتیاں جا رہی ہیں، اور شرک دیاں گلازاں دور ہوندیاں جا رہی ہیں، اور بدعت دیاں گلازاں دور ہوندیاں جا رہی ہیں، اپنے حیائی جیسیاں گلازاں دور ہوندیاں جا رہی ہیں، اور بد کرداری کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے، اور غیر اخلاقی حرکات کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے، اور پیارے حبیب اخلاقیات کو اجاگر کرتے جا رہے ہیں۔ اور آئیے ذرا غور کرنا، امام کائنات کی آمد کے قبل حالات کیسے سنگین ہو چکے سن، اور فیصلہ آباد کے اندر رہنے والے پینسلے کے اندر رہنے والے ایک درجت تو آنے والے کتاب و سنت کے نال پیار کے محبت رکھنے والے پیارے حبیب کے رج کے درود پڑھیا کر، نبی پاک کے نال محبت و عقیدت کا رشتہ واسطہ رکھیا کر، کثرت کے نال نبی رحمت کے درود پاک پڑھیا کر، جس پیارے حبیب کی آمد کے نال گمراہیاں دور ہوئیاں نے، جس پیارے حبیب کی آمد کے نال لوگ ہدایت کے راستے میں چل نکلے نے۔ اللہ پاک نے دو لفظوں کے اندر پورے عرب کی تاریخ کو چھان کے رکھ دیا ہے۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ غور کرنا، اور لوگ جو گمراہی کے اندھیریاں کے اندر، اور لوگ جڑے جناب عالی گمراہی کے اندھیریاں کے اندر جہنم کے دوزخ سے بالکل قریب ہو چکے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک بات موجود ہے، آپ نے فرمایا انا آخذ بحجزکم عن النار، انا آخذ بحجزکم عن النار، اور لوگوں میں تو آئیاں پوچھتا تو پکڑ کے تو ہم جہنم دیا گہرائیاں تو دور کرتا جا رہے ہیں۔ اور آئیے ذرا غور کرنا، اللہ پاک نے دو لفظوں کے اندر پورے عرب کی تاریخ کو دہرایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب نبی کی آمد تو پہلوں ہی لوگ وعدے قسم کی گمراہیاں کا شکار ہو چکے ہیں، عقیدہ توحید شرعیہ کی دے اندر فرق نہیں سی کیتا جا رہا ہے، اور لوگوں حیات بے حیائیاں نو جدا جدا نہیں سی کیتا جا رہا ہے، اخلاق دے غیر اخلاقی حرکات کے اندر فرق نہیں سی کیتا جا رہا ہے، اور میرے تے تیرے محبوب نبی آئے ہیں اور اس سے ہدایت کا منبع بن کے آئے ہیں، امام کائنات تشریف لے آئے ہیں، روشنیاں کا مینار بن کے آئے ہیں، اور انداز کیسا ہے نبی پاک کی آمد کی کیفیت کیسی ہے، اور کہنے والا کیا رہا پیر حقانی چند نورانی، پیر حقانی چند نورانی، جسم جان لایا رات سے آگی گفرم گالن اپیرا دور لگوایا، اشہد نبیان تھی عالی رتبہ، اشہد نبیان تھی عالی رتبہ، سرور عالم پایا، اے عبد المطلب دے گھر بیکم چند مبارک آیا۔ سیدنا محمد رسول اللہ، پیار محبت نال درود پاک پڑھیے صلی اللہ۔ بار بار پیارے حبیب کا نام اس میں گرامی دے دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ درود پڑھیا جائے، مجلس کا برکت ہو جائے، اللہ پاک کی رحمت نازل ہو جائے، ساڈا پیارے حبیب کے نال عقیدت و محبت کا رشتہ وابستہ
نبی پاک کے ماننے والے، پیارے حبیب کی مدح سننے والے، پیارے حبیب کی شان اور عظمت کو بیان کرنے والے، سننے والے اس مقام پہ بیٹھے تھے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، میں بھی عرض کرتا جا رہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ اعلیٰ، ہر لحاظ بلند و اعلیٰ، زندگی کا کوئی شعبہ، زندگی کا کوئی مرحلہ اس کا مطالعہ کیا جائے، نبی پاک کی شان اور عظمت ایک روشن ستارے کی مانند ہے۔ پیارے حبیب کا بچپنا دیکھیے، نبی پاک کی جوانی دیکھیے، پیارے حبیب کا لڑکپن دیکھیے، پیارے حبیب کا اعلان نبوت تو پہلا دور دیکھیے، اعلان نبوت تو بعد والی زندگی دیکھیے، مکی دور دیکھیے، مدنی دور دیکھیے، نبی پاک کا بڑھاپا دیکھیے، زندگی دیکھیے، آخرت کا سفر دیکھیے، اور لحاظ پیارے حبیب شان والے، واقعی کہنے والے نے صحیح کیا ہے، محمد بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بڑی شان والے، محمد بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ذرا غور کرنا، میں نبی پاک دے کہ نسب نامے دی بات کرنا تے نبی پاک دا خاندان سب تو والا، نبی پاک دا خاندان جے نام دی بات کرنا تے نبی پاک دا نام نامی اس میں گرامی شبد بولو بولو تو بلاندیاں رہنا، بلندیاں رہنا، جگاندیاں رہنا، اس واسطے سو نہ جاؤ، طبیعتاں بڑیاں نادر نظر آ رہی ہیں، اللہ پاک کو جان کے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں بھی عرض کر رہا نبی پاک کا نسب نامہ سب دو، بولو بولو نبی پاک کا نسب نامہ سب دو۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کرا گا جو قابل اعتراض ہو انشاءاللہ ہے، کوئی جذبات دے اندر یا غیر جذبے دے اندر یا کھچے مدام کی صورت دے اندر ایسی بات کبھی طور میں نہیں کرا گا جو قرآن و حدیث سے منافی ہوئے، جو جناب علی ممبر و محراب کے تقدس سے منافی ہوئے۔ اس بات سے بڑی توجہ دے نال مکمل یکسوئی دے نال اللہ کے گھر دے اندر اس وقت کو عبادت تصور کر کے بیٹھیے۔ آئیے ذرا غور کرنا، میں کی عرض کر رہا پیارے حبیب کا نسب نامہ شبد والا، نبی پاک کا نسب نامہ شبد، میں اپنے کو بات نہیں کی تھی، سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر جناب عالی تفصیل دے نال روایت موجود ہے، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے منتخب کر لیا ہے اس کائنات کے جو اولاد اسماعیل، اولاد ابراہیم، اولاد اسماعیل، اللہ پاک نے چن لیا، منتخب کر لیا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا ہے اولاد اسماعیل کے وچوں اللہ نے بنی کنانہ کو منتخب کر لیا ہے، اور بنی کنانہ کے وچوں اللہ نے قریشیاں کو چن لیا ہے، اور قریشیاں کے وچوں اللہ پاک نے ہاشمیاں کو منتخب کر لیا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا وَاصْطَفَانِي مِن بَنِي ہاشم، اور دنیا کے اندر رہنے والے اللہ پاک نے ہاشمیاں کے وچوں مینوں محمد کو منتخب کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ میں نبی پاک نے رسم نامے کی بات کرا، خاندان نبی پاک کا سب تو والا، خاندان نبی پاک کا سب تو والا، سب تو بلند والا۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا چاہیے، میں اپنے پیارے حبیب کے نامے نامی اور نبی پاک کے شوق نامی کی بات کرتا جانا، اور نبی پاک کا نام کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیگر انبیاء علیہ السلام اس دنیا پانی تو چل نکلے ہیں، اور کسی بھی تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، اور سارے نبی بڑیاں شان والے، اور سارے نبی بڑیاں عظمت والے، اللہ صدقے جاواں پیارے حبیب کے نام دے اندر اللہ پاک نے لذت دی بکری رکھی ہے، اللہ پاک نے جناب علی چاشنی بکری رکھی ہے، آدم دا مانا کی ہے گندمی رنگ والا، آدم دا مانا گندمی رنگ والا، اللہ راحت تسکین دے وچوں، اللہ موسیٰ دا مانا پانی دے وچوں نکلے ہوئے، اس بات دا مانا مسکرانے والا۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، یعقوب دا مانا پیچھے آنے والا، اللہ صدقے جاواں جو میرے پیر میرے مرشد دی واریاں آئیاں نے، اور میرے پیارے حبیب کا نام ہے محمد، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا مانا کی ہے، اجلیاں تعریفاں اپنے بھی کرتے جا رہے ہیں، اجلیاں تعریفاں بیگانے بھی کرتے جا رہے ہیں، اجلیاں تعریفاں یار بھی کرتے جا رہے ہیں، اجلیاں تعریفاں یار بھی کرتے جا رہے ہیں، اور جے کر میں نبی کا نسب نامہ دیکھا تے سب کو عالم ہے، اور جے کر میں اپنے پیارے حبیب کا نام نامی جس میں گرامی دیکھا
رب دے نور دا حصہ بن گیا ہے اور نبی پاک جناب پیاری نور ہدایت بن گیا ہے روشنیاں دا مینار بن گیا ہے اور اس کو ہدایت دا مرکز سے منبع بن گیا ہے اور پیارے حبیب کی شان اور عظمت کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اندر ہی عظمت ہے اللہ رسول اور نبی پاک اللہ کے رسول بن گیا ہے اللہ دی جز نہیں اللہ دا حصہ نہیں ہے اور رب دے وچوں نہیں وہ دی وجہ کی ہے میرے رب دی سادگی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ دے وچوں کوئی شے نکلی نہیں ہے رب دے وچوں کوئی پیدا نہیں ہویا اللہ کسے وچوں پیدا نہیں ہوئے اور نبی پاک کی شان کی ہے وما محمد الا رسول اللہ پاک نے فرمایا محمد اللہ کے رسول بن گیا ہے ایک مرتبہ نام ہے سورہ آل عمران کے اندر آگے چلیے ذرا بڑی محبت کے نال اور سورہ آداب کے پانچویں پارے کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے محمد ایسا مردہ دے وچوں نبی پاک کو کسی کا باپ نہیں بنایا کی مطلب ہے اور میرے بچے پیدا ہوئے ہیں اے بچپن دن نبی فوت ہو گئے ہیں قاسم بھی ٹر گئے عبداللہ بھی ٹر گئے جنہاں دا لقب طریقت کے ظاہر کے ابراہیم لمبے جگر بھی ٹر گئے ہیں اللہ پاک نے فرمایا ایسا اپنے پیارے محمد کو خاتم المرسلین بنا کے بھیجا ہے دو مرتبہ نام ہو گئے اور تیسری مرتبہ نام اللہ پاک نے چھپیے پارے دے اندر کہ شرط جامع اللہ نے سورت بھی کیسی نازل کی دی ہے اور اس سورت کا نام ہی اپنے سونے حبیب کے نام میں سورہ محمد رکھا ہوئے صلی اللہ سورت کا نام ہی سورہ محمد رکھا ہے اور آواز کے اندر الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم اللہ پاک نے فرمایا دنیا کے اندر رہنے والوں المؤمن کام نے جڑے آخرت دیا گھڑیاں تے یقین رکھتے ہیں اللہ دی شان تے یقین رکھتے ہیں وعملوا بما نزل علی محمد جڑی بات جڑی کلام ہے اور سونے محمد نے نازل کی گئی ہے وہ ایمان رکھتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف حق بات ہے اور آئیے ذرا غور کرتے جانا 3 مرتبہ نام ہو گیا ہے اور چوتھی مرتبہ قرآن پاک دے اندر لیکن چھٹیاں پارے کہ سورہ فتح کا آخری ایتھے اللہ پاک نے ہاتھ کی کر دیتی ہے اور ایتھے اللہ بھی بڑا انوکھا ہے اور ایتھے پیار کی محبت کا وسیع نہیں بڑا نرالا ہے اللہ پاک نے فرمایا محمد رسول محمد رسول اللہ پاک نے فرمایا محمد اللہ دے رسول نے محمد اللہ دے بولو بولو سارے مانتے رہنا مولوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں محمد اللہ دے رسول ہیں لہذا ہر جگہ موجود نے لہذا ہر جگہ میں بھی آسیتے موجود ہر جگہ رب نوی نہیں مانتی یہ بھی عقیدہ درست اللہ کی ساتھ ہر جگہ موجود اللہ قدرت کے اعتبار علم کے اعتبار اللہ پاک سماعت و بصارت کے اعتبار ہر جگہ موجود ہے پر اللہ پاک کی ساتھ الرحمن علی العرش استوى اللہ کی ذات پیچھے ہے بولو عرش ہے نا ہن آئیے ذرا غور کرنا کہ یہ ترجمہ کرنا کتنی بڑی بات ہے کہ پیارے حبیب ہر جگہ موجود نے ترجمہ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول نے کی مطلب قیامت تک کوئی اور نبی آ سکتا قیامت تک کوئی اور رسول پیدا ہو سکتا اسے ختم نبوت کا معنی ہے اسے ختم نبوت کا معنی ہے کہ قیامت تک اللہ نے کسی نبی دی گنجائش باقی نہیں چھوڑی اب پیارے حبیب ہر لحاظ میں آدم پہ بلند و بالا
کے آئے نے اجے کل میں نبی پاک دے نام دی بات کرتا جانا نبی پاک دا نام محمد بھی ہے میرے سونے دا نام احمد بھی ہے احمد کا تذکرہ بھی قرآن پاک دے اندر موجود ہے جناب عیسیٰ نے پہچان کا دیا نے اور میرے پاس ایک نبی ایسا آنے والا ہے ایک رسول ایسا آنے والا ہے جنہ کا نام کی ہوئے گا من بعد اسمہ احمد جنہ کا نام احمد ہوئے گا اللہ جنہ چوریاں تعریفاں کرنے والے محمد جنہ دیا تعریفاں چوریاں کی دیا جا رہی ہیں اپنے بھی کر رہے ہیں پیغامی بھی کر رہے ہیں اجار بھی کر رہے ہیں دیاں بھی کر رہے ہیں اور جناب علی شریف و آسمان دے خلا دے اندر اور نبی پاک دیا تعریفاں میں انبار لگے ہوئے ہیں اللہ میں پیارے حبیب آسمان گھومتیاں جا رہی ہیں مؤثر پڑھ گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ دا کلمہ بلند کر رہے ہیں اور نال بھی کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ اور نبی پاک کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور پیارے حبیب کا نام گونج رہا ہے اور نبی پاک کی شانیں بلند ہو چکی ہیں اور امام کائنات کی عظمتیں بلند ہو چکی ہیں آئیے ذرا شان مصطفیٰ سنتے جانا صلی اللہ علیہ وسلم اور جے کر میں نبی پاک کا نسب نامہ دے گھر دے سب تو اللہ نے اور جے کر میں پیارے حبیب کا اور نامی نامی شیخرامی دے گھر دے سب تو اللہ نے اور جے کر میں نبی پاک کی بے شک دیکھا دے انداز سب کو انوکھا انداز بھی یہ سب کو علیہ وآلہ وسلم امام کائنات کی شان تے عظمت کیسے نرالی ہے اور تمام نبیوں کے بھی امام بن کے آئے ہیں اور میرے نبی سید الملائکہ بن کے آئے ہیں اور ایک ہی نبی پاک کی عظمت کا حصہ ہے اور لوگوں کوئی بندہ ایک مرتبہ سونے نبی پہ درود پڑھے اللہ پاک کا سلام کا نازل کر دے اللہ پاک کی کر دے میرے نبی کی شان ہے نا میرے نبی کی عظمت ہے یہ شان مصطفیٰ ہے آسمان تو پیغام آ رہی ہے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ پاک نے فرمایا بے شک اللہ بھی جانتے ملائکہ بھی جماعت اپنے سونے نبی کے درود پہ پڑھ دینے کی مطلب ہے اللہ پاک نام کا بھیج رہے ہیں ملائکہ دعا کرتے جا رہے ہیں اور آئیے ذرا غور کرتے جانا مومنوں کی آرڈر ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ پاک نے فرمایا مومنوں تسی بھی میرے سونے حبیب کے درود و سلام دیا بادشاہ برسایا کرو درود و سلام پڑھیا کرو نبی پاک نے درود پڑھنا کس قدر پڑھنا ہے کس انداز میں پڑھنا ہے نظر غور کرتا جا کہ میرے نبی کی شان ہے شان کی عظمت کسی اور نبی کے حصے نہیں آئی اور یہی انفرادی عظمت امتیازی حیثیت ہے اللہ نے اپنے سونے حبیب کو بخشی ہے ہم لحاظ نہ نسب نامے دے اعتبار نہ نام دے اعتبار نہ اور بے شک دے اعتبار نہ خاتم النبیین ہونے دے اعتبار نہ اور اتنی بڑی بات بیان کرتا جا رہا ہوں اور درود و سلام دیا بادشاہ دے اعتبار نہ امام کائنات تے درود پڑھیا جائے اللہ کی دنیا رحمتہ نازل کر دینے اللہ کے حبیب نے فرمایا دس رحمت نازل ہوندیاں نے دس گناہ معاف ہوندے نے اور اللہ پاک اس بندے دے دس درجے بلند کر دیندے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کے کول ایک صحابی آئے حضرت ابی بن کعب سب کہتے رضی اللہ تعالی یہ پتہ کون صحابی نبی پاک جنہوں نے قرآن سناندے اور جنہوں کا قرآن سنتے ذرا غور کیجیے صحیح حدیث ہے پیارے حبیب کے سورہ بشینہ بات میں یاد آ گئی سنن میں سنا دیا سورہ بشینہ 30ویں پارے کی سورت ہے آخری سورت ہے سورہ بشینہ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة یہ سورہ مقدسہ نازل ہوئی نبی پاک نے ابی بن کعب نے بلایا کہنے لگے اللہ کی طرف میں آرڈر ہے کہ میں اس سورہ مبارکہ دن پڑھ کے سنوں اللہ اکبر حضرت ابی بن کعب کی بات ذرا غور سے سماعت فرمانا ابی بن کعب کہنے لگے سونیا اللہ نے فرمایا تے پیارے یہ دسو
سمانی ربی اللہ اکبر. کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے جی؟ کیسے لوگ سے، کیسے شانہ والے، کیسی عظمتوں دے مالک وہ صحابہ کرام. الگ دو بھائی کہنے لگے سونیا سمانی ربی، ایک دسو کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ آؤ میرا نام وہی واقعہ کر سمان ربو کا، تیرے رب نے تیرا نام لیا. اکھاں جو ساروں کی نار خوشی دے نال آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے کہ اشہد اللہ دے بیٹھ کے میرا رب میرا نام لے لیا ہے. اللہ پاک انہاں دے درجات آپ بلند فرمائے. اے اونے حضرت ابی بن کعب نبی پاک دے کول آ جاندے نے اور کہندے نے سونیا تواڈے تے درود پڑھنا ہوے تے کتنا پڑھ پیاریا جی. ایک حصہ درود پڑھ لا تے 3 حصے دوسری مصروفیات، دوسرے اذکار، دوسرے بدائل کافی ہے. آپ نے فرمایا اگر چاہنا ہے پڑھا دے، اگر چاہنا ہے کہنے لگے سونے پھر اس طرح کرتے ہیں ادھا درود پڑھ دیں گے ادھا کا ٹائم اور کچھ. آپ نے فرمایا اگر چاہنا ہے تو اضافہ کر دے. اگر دے بھائی کہنے لگے سونے پھر میں 3 حصے درود پڑھنا، ایک حصہ کو آپ نے فرمایا چاہنا ہے پھر اضافہ کر دیں، چاہنا دے اضافہ کرتے صحیح حدیث علماء کی وجہ سے آگے اضافہ کرتے جانا. نبی پاک کو بھائی ماضی ہو کے جانے لگے سویا پھر میرا دل کرتا میں سارا ٹائم درود ہی پڑھتا رہا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی جو تم میرے دے سارا ٹائم درود پڑھے گا یاد رکھی اذا تغفر لك همك ويغفر لك ذنبك. پڑھنا اتنا فائدے مند ثابت ہوئے گا. اللہ کی دین برکت کے نال تیرے گناہ بھی معاف کر دیں گے، تیرے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے. ایک دی شان ہے میرے پیارے حبیب کی، ایک دی شان ہے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، آپ کی عظمت ہے. اور ایک مرتبہ درود پڑھیے کہ 10 نیکیاں ملتیاں جا رہی ہیں اور غم بھی دور ہو رہے ہیں، گناہ بھی مٹتے جا رہے ہیں. آئیے ذرا غور کرتے جانا اور میرے نبی کی شان تے عظمت کیسی نرالی ہے. جے کر میں شیطان دے نال بیان کرتا جانا لوگوں کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جینا دا تو اکرام نہ کیتا جائے تے بندے دیاں نیکیاں غلط ہو جائیں. والدین کی بڑی شان ہے، والدین کی بلا شبہ بڑی عظمت ہے. ماں کی بڑی شان، بولو تو صحیح اندے آلی سمجھ یاد ہو جانی چاہیے. ماں کی شان، ماں کی بڑی شان ہے. باپ بھی باپ کے گھر سارا باپ کا کون نام لیتا ہے، یہ کہ ہمیں پڑھتا بھی نہیں ہے اصل ماں یہ ماں باپ کی بڑی شان ہے، والدین کی بڑی عظمت ہے. پر قرآن کی کوئی ایسی نسل نہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں جی اندر یہ ہوئے کہ انہوں نے گستاخی کرنے والے کی نیکیاں برباد. کوئی ایسی نسل گناہ ہے، کبیرہ گناہ کہ یہ کبیرہ جرم بہت بڑا ہے. ماپیاں دے گستاخ نو اللہ کامیاب نہیں کرتے، کوئی شک نہیں. ادب و احترام لازم اور ضروری ہے، لیکن یہ کوئی نفس نہیں رہے گی کہ ماپیاں دی گستاخی ہو گیا تے نیکیاں خراب. استاد کا بڑا حیا ہے، استاد کا بڑا حیا ہے، احترام اصل حقیقت کے اندر تعمیر ہے. تعمیر انسانیت استاد تو شروع ہو رہی ہے، لیکن کوئی ایسی نسل نہیں ہے کہ استاد کی شان کے اندر گستاخی ہو جائے کہ نیکیاں طرف جرم ہے، جرم کی گناہ ہے، کوئی شک نہیں. لیکن کوئی ہستی ایسی ہے اور بڑی ہستی ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آسمان والے نے فیصلہ کر دیتا اور لوگوں دھیان کرے آجے، توجہ کرے آجے کہ میرے سونے محمد کی گستاخی نہ کر بیٹھنا. اگر ذرا
نبی پاک کی گساہی ہو گئی. اللہ نے فرمایا نمازاں برباد, روزے ضائع ہو جان گے, نیکیاں ساتھ طرف کر دیا جان گیا. اللہ نو اس بات کا علم بھی نہیں ہوئے گا, شعور بھی نہیں ہوئے گا. ایک کوئی ہستی ہے جنہ کا نام نامی گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کیجیے. پیارے حبیب کے نام دا, آپ کی شان دا, آپ کی عظمت دا, آپ کی شان دا, آپ کی بات دا احترام کیجیے. اور آئیے غور کرتے جانا, ایک کوئی ہستی ہے جنہ کے بارے رب نے قرآن نے فیصلہ کیا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم میرے نبی کی تابعداری کرو گے, اطاعت کرو گے, اور یقیناً ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. کی بن جاؤ گے؟ ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. اور غور کرنا, کوئی بڑے تو بڑا مولوی ہوئے, بڑے تو بڑا فقیہ ہوئے, مرشد ہوئے, بڑے تو بڑا جناب عالم پیر ہوئے, عالم ہوئے, بڑے تو بڑا اصولی ہوئے, نبی ہوئے, لیکن کسی کے بارے یہ آرڈر نہیں, کسی کے بارے یہ حکم نہیں کہ اس شخصیت کی بات اصل ہے, اس شخصیت کی بات ہے کسی کے بارے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ, امام شافعی علیہ الرحمہ, امام مالک رحمہ اللہ تعالی, امام احمد ابن حنبل اور دیگر, امام بخاری, امام مسلم, دیگر ائمہ رحمہ اللہ تعالی. شان عظمت اپنی جگہ مسلمہ ہے, لیکن میرے رب نے ایک دن نہیں آخیا کہ تسی انہاں دی پیروی کرو. میرے رب نے ایک دن نہیں فرمایا کہ جناب علی انہاں دے راستے کو ہٹنے والا گویا کہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ بیٹھے گا. شان ملی ہے, عظمت ملی ہے, اور دنیا کے اندر رہنے والوں میرے سونے محبوب نبی کو ملی ہے, اور کیوں نہ شان نہ مل دیا جانا. آسمان تو میرا ماریا نہیں ہوتی رسول فقط مطلب اللہ, جتنے میرے رسول کی اطاعت کی ہے گویا کہ انہیں اپنے اللہ کی اطاعت کی ہے. اللہ فرق بڑا ہے, معاملہ بڑا عجیب ہے. اللہ تسی خالق سونے تیرا نبی تیری مخلوق ہے, اللہ تسی مالک اللہ تیرا نبی تیری مخلوق ہے. اللہ نے تسی پیدا کرنے والے محمد پیدا ہونے والے, اللہ تیری شان, اللہ تیری عظمت تسی اللہ سمجھ لے. یہ مسئلہ نہیں پڑے گا آپ کو اس واسطے ابھی اس کا حل میرے کو موجود نہیں. عائشہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے عائشہ روایت میں جناب علی مقدس پر دعا ذکر فرمایا ہے, اور باقاعدہ کے باب بندے آئے کدا عنوان کیے کہ نبی پاک وحی کے بغیر گفتگو نہیں فرماتے, نبی پاک وحی کے بغیر بات کرتے. پیارے حبیب اپنے صحابی حضرت جابر بھی تیمارداری واسطے گئے رضی اللہ تعالی عنہ. جس وقت تیمارداری واسطے گئے نا, انہوں نے دیکھا کہ زندگی کا اختتام ہونا چاہ رہے ہیں, بیماری شدت پکڑ رہی ہے, کہ پیارے حبیب تشریف لے آئے ہیں, کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیں, کچھ نہ کچھ. آج بھی عاشقہ منی سن اپنی عاشق ہے, دیتا ہی رواں فقط دیکھن دی آتا کی ہے جی, فقط جشن دی آتا کی. ایک قوم رہ گئی جشن تک, قوم رہ گئی جشن تک, قوم رہ گئی ناچ گانے تک, قوم رہ گئی جناب علی گلیاں بلارت کے اندر شور تک. پیارے حبیب کی مجالس کیسیاں نے, صحابہ کرام نے نبی رحمت کے وجود کو کس طرح فائدہ اٹھایا ہے. گھر کے اندر گئے اور ہمارے صحابہ کی شان کے عصمت کے قربان چاہنا, جنہ کے گھر کے اندر نبوت چل کے جا رہی ہے, جنہ کے گھر کے اندر پیارے حبیب چل کے جا رہے ہیں. کہنے لگے سونے زندگی کا انتظام ہونا چاہ رہے ہیں کہ میں صاحب مال کے پیاریا, میں اپنے مال کو کس طرح تقسیم کرا. وہ انداز کی ہوگی کہ دیت کی ہونی چاہیے, صاحب اولاد کی ہیں, صاحب مال کی ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے صحابی پوچھ رہے ہیں نبی پاک خاموش, صحابی پوچھ رہے ہیں نبی پاک جی سارے ورگا مولوی ہوتا داڑھی دے دوں ادھر ہاتھ مار کے کوئی نہ کوئی حل کر سکتا تاکہ میری بستی نہ ہو جائے, اس طرح کا معاملہ نہ بنے. لوگ ایڈے کرلے والا مولوی ہے, یہ مسئلہ ہی نہیں آیا. پر نبی پاک اپنی مرضی کا کلام کر دے, میرے محمد کی شان ہے, اور ان کے میرے محمد کی عصمت ہے, اور ان کے میرے محمد کا مقام ہے. ذرا غور فرمانا, اللہ
کے کائنات خاموش نے شیابی بیان کرتے ہیں اتا نقل آیت المیراث اتوں تک کہ آسمان تو وراثت دیا ایتاں نازل ہو رہی ہیں نبی پاک پڑھتے جا رہے ہیں تے مسئلہ بیان کرتے جا رہے ہیں یہ مطلب اپنی مرضی کا مسئلہ بیان کیتا بولو بولو اپنی مرضی کا مسئلہ بیان کیتا میرے نبی کی شان ہے اور آئیے ذرا غور کرتے جانا لوگوں میرے نبی کی عظمت دیکھ لی ہے اگر جناب علی کوئی بندہ بڑے تو بڑا پیر ہوئے مولوی ہوئے بڑے تو بڑا حضرت صاحب ہوئے سوندا وے اکھیاں سوندیاں نے تے اودے جسم دے سارے اعضاء ہیں سو جاتے ہیں نا ایک ہی ہے نا وہ تو صحیح ہیں معلوم ہوگا تو جڑے پہنچے ہو اللہ پاک تہاڈی پہنچ قبول فرمائے بندہ سوندا ہے نا کہ سارے جسم دے اعضاء سو جاتے ہیں ایک بڑے بڑے کئی پیر ایسے ایسے دھماکے کرتے ہیں کول بندہ کوئی سو نہیں سکتا یہ کر لیا پر میں صدقے جاواں میرے نبی کی شان کیا ہے آئے میرے نبی کی عظمت کیا ہے نبی رحمت آرام فرما رہے ہیں استراحت فرما رہے ہیں ملائکہ کی ٹیم نبی پاک کے کول آوے صحیح بخاری کے آگے کہنے لگے اسی دے نبی طرف بھیجے گئے ہیں اسی کوئی پیغام لے کے آئے ہیں چند باتوں کے نوازے آئے ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے جب محمد آرام پہ کرتے ہیں نیند پوری فرما رہے پچھوں کچھ ملائکہ بول کے کہنے لگے کوئی گل نہیں کہ بات کرنی ہے کرو اس وجہ یہ ان العین نائمۃ والقلب یقظان اے او محمد نے جنہ دیا اکھاں سوندیاں نے پر دل جاگدا رہندا رب دی بڑی گل چھڑیا رہندا اللہ نبی دی شان ہے عظمت ہے عید اہل حدیث کا اختلاف ہے سنیا حضرت امام ابو حنیفہ بڑی شان والے بڑی عظمت والے پر یہ اعزاز حضرت امام کو ملیا اور لوگ اس نہیں یہ اعزاز ملیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نے آخیا عبداللہ بن عمر پیارے حبیب کی مجلس کے اندر بیٹھ کے آپ کے فرامین نوٹ کرتے آپ کے فرامین نوٹ کرتے قریشیاں نے آخیا دوسرا بیریاں نے آخیا یار تو ہر کام میں لکھ لینا ہے کبھی کبھی باپ مشکل ہے مسکرا رہے ہیں کبھی کیفیت کوئی ہے کبھی بندے کی کیفیت کوئی ہے کبھی آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں ہر بات نہ لکھیا کر اور نے لکھنا چھوڑ دیتا نبی پاک نے محسوس کیا میرا شیابی پہلو باتاں لکھتے سن من لکھنیاں چھوڑ دیتیاں نے اے بلایا کے بلا کے پوچھیاں ماجرانی ہے کہنے لگے سونیا دوستاں نے آپ بات کیے کہ ہر گل نہ لکھیا کر آپ نے فرمایا لکھیا کر اے میرے قسم ہے اس شان دے باری تعالیٰ کی اور جنہیں حق دے اندر محمد دی جان ہے ما یخرج منہ الا حق محمد کی زبان تو چھوکے نکلتا حق کی نکلتا ہے سچی نکلتا ہے نبی پاک کی زبان تو غلط بات نکلتی جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کے واقعہ کے مجبور ہو گئے کہ ہر بات نہ لکھو بعض اوقات تحقیق کر کے میری رائے دے اندر تبدیلی آ جاتی بعض اوقات میرا موقف تبدیل ہو جاتا یہ میرے نبی کی شان ہے میرے نبی کی عصمت ہے آپ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر تم بلا کر کے جو دل کرتا ہے میری زبان تو تیری بات نکلتی ہے لکھتا جا وہی وجہ ہے کہ محمد کی زبان غلط بولتی ہے سچ بولتی ہے آپ کی بات غلط ہو سکتی آپ کی زبان تو جھوٹ نکل سکتا کیا اب شدھ کی وصدق به اور نبی پاک سچ لے کے آئے ہیں سچ کی دعوت پیش کر دے رہے ہیں اور یہ دام اور کر دے رہا ہے میرے نبی کی شان ہے اور میرے پیارے حبیب کی عظمت ہے اور نبی پاک جدوں میری بات کرتے ہیں بتا کے تواڈے تے میرے مذاق کے اندر جھوٹ ہو سکتا آپ مذاق فرما دیں کہ وہ اندر بھی غلطی ہوگی بیٹھے مجلس سے آپ نے فرمایا کسی بوڑھے نے جنت اندر جانا بولو بولو نہیں جانا بیبیاں ہوتی ہیں تھوڑے دل دیا ایک ہی گل ہے ایک اما جہی ہے تر بوڑھی سونے کے جنت اندر نہیں جانا تے کلمہ پڑھو پیارے حبیبا جیسا
کے نظر نہیں جانا تے سونے پابندیاں کاٹیاں نے. آپ نے مسکرا کے فرمایا گل یہ تو سمجھی نہیں جلدیاں نو رب نے بڑیاں رہنے نہیں دینا اللہ نے جوان کر دینا. کی مطلب نبی پاک کا مذہب بھی سچ میں نبی پاک کا مذہب بھی وہ اندر بھی سچائی ہے وہ اندر بھی حقیقت ہے وہ اندر جھوٹ نہیں. میرے نبی کی شان ہے میرے نبی کی عظمت میں پاکاں انتظام کی طرف لے جانا جاواں اور کیڑا پہلو بیان کراں نبی پاک کی عظمت دا اور کیڑا پہلو بیان کراں نبی پاک کی شان دا. آپ کی عظمت کی ہے اللہ پاک نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ پاک نے فرمایا دنیا کے اندر رہنے والوں میرا محبوب نبی تھوڑے واسطے بہترین نمونہ بن کے آئے ہیں. کی بن کے آئے ہیں؟ نمونہ ہمیشہ اصل نقل اتاری دی ہے اصل کی. کسی نقل اصل کے عین مطابق ہو جائے اس کی نقل قبول جس کی مطابق نہ ہوئے وہ قبول ہوتی. گویا کہ پوری امت واسطے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں واسطے نمونہ کون نے؟ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رولا دوستو یہ اختلاف ہے کوئی فرقہ بندی نہیں. فرقہ بندی کی ہے کہ میں اپنے مولوی صاحب کی طرف دعوت دیں حضرت صاحب اپنے حضرت صاحب کی طرف دعوت دیں وہ بزرگ اپنے حضرت صاحب کی طرف دعوت دیں. ان اندر فرقہ بندی ہے. اللہ اگر فرقے ختم کرنے نے آئیے ذرا اہل حدیث کی دعوت پہ غور کیجیے جناب علی اہل حدیث کے پیغام پہ غور کیجیے اور ان کو ہستی ہے جنہ کی شخصیت بلا اختلاف ہے جنہ کی شخصیت کسی میں اختلاف نہیں ہے کسی میں جھگڑا نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا وہ شخصیت میرے سونے محمد دی ہے جنہوں نے تمہارے واسطے میں نمونہ بنا کے بھیجیا میں نبی پاک نمونہ نے ساڑیاں نیکیاں ادو قبول نے جدو نبی دی نیکی نال مل جان جدو نبی پاک دیا نیکیاں دے نال یہ نہیں ملدیاں تو پھر قبول پھر قبول بولو پھر قبول ہو سکتی ہیں اور حاکم نہیں یہ ہو سکتی ہیں. پیارے حبیب نے نمازاں پڑھیاں نے آپ نے نمازاں پڑھائیاں ہیں تسی پڑھ دو دیکھا گیا تھوڑے بولے ہیں اللہ یا اللہ سب پکا نمازی بن کوئی گل نہیں آپ بھی کہہ دو جی آپ بھی کہہ کام بن جائے تو ہماری گل نہیں انشاءاللہ فائدہ ہی ہوئے گا. اللہ سب کو پکا نمازی بن اگر صحیح ہو میرے دل سے نہ سنیا کرو کوئی نہ کوئی بھی خیال کریا کرو. نبی پاک نے فرمایا میرا بندہ فجر نہیں دے عشاء کی نماز جماعت میں پڑھ لیتا ہے نا اللہ صحیح حدیث ہے گویا کہ ساری رات قیام کے برابر اللہ ان ثواب دے چھڑے. سبحان اللہ. اس بات سے بعد نماز سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کرنا کرو. نماز سے بغیر کوئی دین نہیں دے کوئی شریعت نہیں ہے کوئی مسلمانی نہیں ہے. اللہ سب کو پکا نمازی بنائے سنت کے مطابق بعد نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں کی عرض کرتا جا رہے ہیں نبی پاک نے نمازاں پڑھی کر امام کائنات نے نمازاں پڑھائیاں نے اور آپ نے قانون کی وجہ کیتا ہے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اب نماز یہ پڑھو جی میں مینوں پڑھدے نوں دیندے جی میں مینوں پڑھدے نوں یہ تے اہل حدیث دا اہل حدیث کہندا سونے نماز محمدی نماز کیڑی ہے نماز بولو بولو نماز کیڑی ہے نماز محمدی. کہنے والے کہتے ہیں فلاں بزرگ دی نماز فلاں بزرگ دی نماز فلاں دے پیچھے لگ جاؤ فلاں دے پیچھے لگ جاؤ. اسی ضرورت کی ہے جی بات نبی دی بات نال میرے چہرے کو دی بات جناب علی شرطہ تاج اور جی بات نبی پاک دی بات نال نہیں ملتی اور معذرت کر لے اپنے ایمان نو برباد کر بیٹھی ہے. اس کی وجہ کی ہے نبی پاک نے نمازاں پڑھائیاں نے آپ نے فرمایا ان پڑھیا کرو جی محمد نو پڑھتے ہیں دیکھ دے آئے نہیں آگے اور لوگوں بعد میں پیدا ہونے والوں ایک میری امت ابو حنیفہ آن گے امام مالک آن گے شافعی آن گے احمد ابن حنبل آن گے فلاں بزرگ آن گے فلاں بزرگ آن گے رحمہ اللہ تعالی ہوتا بندو پڑھ دیا گے بلکہ آپ نے فرمایا عید پڑھو جی میں مینوں پڑھدے نوں ویندے ہو اج میں مینوں پڑھدے نوں ویندے ہو. اور آج ذرا غور کرتے جانا جدھر نبی پاک نے حج کیتا ہے اللہ سب کو توفیق دے آمین. دل کرتا ہے مکے جانے جی کرتا ہے مدینے جانا دیکھیا جائے
2000 ریال جرمانہ نہیں یہ کو لینا ہے اللہ پاک خیال کرے تو دعا کرو یار اللہ سانیاں کر چلے آمین کہہ دے یورپین ساتھ سنگریاں چل رہی نے بیت اللہ کی مرکزیت کو ختم کرنے واسطے اللہ پاک انہوں نے خاک اندر بھی لا دے تباہ و برباد کر دے سلیل و خار کر دے وہ گھر انشاءاللہ ہمیشہ آباد رکھے گا آئیے ذرا غور کر کے جانا میں کی عرض کرنا چاہ رہی ہوں نبی پاک نے حج کیتا ہے اور جب آپ کے موقع کے پیارے حبیب نے فرمایا خذو انی مناسککم آپ نے فرمایا لوگوں میرے کو حج کے طریقے سیکھ لو میرے کو حج کے طریقے اور حج کی قبول ہے جدا حج نبی پاک نے حج نہ ایک ہی گل ہے نبی پاک نے روزے رکھے ہیں اسی نے رکھ دیں گے اگر نہیں کرتے ہیں نبی پاک نے روزے رکھے ہیں امام کائنات نے روزیاں بھی اصول کی ہیں آئیے ذرا صحیح مسلم کی ایک حدیث میرے سامنے میں پتہ مکہ والا سارے نبی پاک مکے مدینے کا سفر طے کر رہے ہیں گرمی کی شدت موسم کی شدت ہے صحابہ نے بھی روزہ رکھے ہیں نبی پاک نے بھی روزہ رکھے ہیں کہ روزہ بھی رمضان کے مہینے کا فرضی روزہ ہے اللہ اکبر رمضان کے مہینے کا فرضی روزہ ہے کہ دوران سفر ویسے بھی اجازت ہے بندہ روزہ چھوڑ کر بعد میں بتائی گئی اجازت قرآن پاک کے اندر آئیے ذرا اور کرنا چلدیاں سفر طے کرتے جا رہے ہیں راستے کے اندر شکایتاں پہنچیاں پیارے حبیب نبی پاک امت دے غمخوار سن امت دے واسطے بڑے مہربان سن بڑے شفیق سن اتنے شفیق کہنے لگے اگر میری امت نے پہنچنا ہوتا تو میں مسواک و خاص نماز نہ لازمی کرا دیتا اتنے شفیق کہ کہنے لگے جب میری امت نے پہنچنا ہوتا تو میں عشاء کی نماز بہت زیادہ دیر کر کے ہمیشہ پڑھیا کرتا اتنے مشکل غور کیجیے پیارے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں صحابہ نے بھی روزے رکھے ہیں آپ نے بھی روزہ رکھے ہیں رپورٹاں پہنچیاں سونیاں روزہ پہ لگتا ہے پھر آنے کا کی شدت ہے کم بڑا اوکھا ہے پیاس شدت اختیار کر گئی ہے تو سونے معاملہ اوکھا محسوس ہو رہے ہیں نبی پاک نے کول شکایات پہنچیاں آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا صحیح مسلم پانی کا پیالہ منگوایا تو اونچی جگہ سے کھڑے ہو گئے یا معاشر المسلمین اب مسلمانوں کی نماز متوجہ ہو جاؤ نبی پاک نے مغرب دی اذان تو بھائی روزہ قدم کھولی تھا جب مغرب دی اذان بولو اونچی گل نہیں گل دیکھے مگر آواز بدل گیا اور مول صاحب کے لوگ کہتے ہیں روزہ کو ٹائم ہو گیا جی پھر کوئی اپنی ماشاء اللہ تباہ کے مطابق ہے کچھ نہ کچھ کھا پی کے پھر اذان کی طرف آتے ہیں ذرا غور فرمانا مکہ معصومہ کے اندر مدینہ تو رسول کے اندر اذان کی آواز بلند ہوتی سے ابر روزے افطار کر دے اجے مغرب کی اذان نہیں ہوئی نبی پاک نے پہلے روزہ کھول دیا صحابہ کو توجہ کر بعض صحابہ نے آپ کی ابتدا فرمائی روزے افطار کر لیا بعد میں آخیا کوئی کر نہیں نیت انہوں نے بھی بری کسی سے آبی کی نیت پہ شک کرنا جرم کسی سے آبی کی نیت پہ شک کرنا کسی سے آبی کی نیت پوری نہیں بعد میں روزہ افطار کر لیا بعد میں آخیا کوئی گل نہیں سانو کہڑا ہے زیادہ محسوس ہو رہا ہے چلو بات پورا ہونے والا ہے تھوڑا ٹائم باقی رہ گیا بات مدد کی کتائی دینی ہے رہن دیں کوئی برا کام بولو کسی فرضی ہے بھائی رمضان کا روزہ نبی پاک نے فرمایا من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جو بندہ رمضان کے مہینے کا ایک روزہ رکھتا ہے ثواب کی نیت اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے روزہ میں نقلی ہوئے نا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجهه عن النار 70 خریفا امام کائنات نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کوئی ایک روزہ اللہ کی رحمت واسطے رکھتا ہے اللہ پاک کے چہرے کو 70 سال مسافر جہنم سے دور کر دیتے ہیں سبحان اللہ اتنی اہم ترین یہ ہوتا ہے مولوی کی صورت باتیں ہیں مولوی کی کوئی شریف ہے مولوی کی درود و سلام ہی ہے نا آئیے اور فرمانا
رمضان کے مہینے کا روزہ بھی فرضی ہے اور نبی پاک نے روزہ افطار کر لیا ہے اور بعد سے اللہ نے پیغمبر کی ابتدا کے اندر روزے کھولے بعد میں نہیں کھولے انہوں نے بھی کوئی برا نہیں کیتا بظاہر نبی پاک نے کو رپورٹاں پہنچیاں آپ نے فرمایا جنہوں نے روزہ افطار کر لیا ہے جنہوں نے نہیں کیتا انہوں نے جنہوں نے کر لیا انہوں نے محمد کی پیروی کی ہے جنہوں نے نہیں کیتا اولئک العصاة اولئک العصاة انہوں نے محمد کی نافرمانی کی ہے اللہ روزہ رمضان کے مہینے کا فرضی ہوگا رکھنے والے صحابہ جنہاں دی نیکیاں ساڈے نال قدر بلند نے جنہاں دی شان اور عظمت ساڈے نال قدر بلند والا ہے خیال قرین ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اقتدار نہیں کہ روزہ روزہ بولو بولو روزہ روزہ وہ حج حج وہ نماز نماز آئے ہوئی شان میرے سونے محمد اللہ کو جڑی نیکی ہوئے جڑا عمل ہوئے اور کائنات لوگ جڑی عبادت میں میرے محمد کا نام گونجا جا رہا ہے ہر بندہ اس پہلو پہ غور کرے گا پیارے حبیب کے طریقے نو دیکھیے نبی پاک کے طریقے نو دیکھیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز نو دیکھیے اور آئیے ذرا غور کر دے جانا آخری بخلا بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا جاؤں اور نبی پاک کی شان ہے نبی پاک کی عظمت ہے تمام امت کے افراد ایک طرف ہوں پر نبی پاک پھر بھی بہت شان والے تمام انبیاء علیہ السلام بھی مل کے پیارے حبیب کی شان کی عظمت کا مقابلہ کر سکتے آپ نے فرمایا میرا وزن کیتا گیا میرا وزن یہ تو بہت قسمتی ہے نا کہ مولوی صاحب کہ کتوں لگ کے لیا ماں سونا تیرے نال کوئی دور کی ہے لبن ہے ہی بڑی ہے نہیں کملا لبدا پھردا ہے کتوں لب کے گھر دے اندر ساری سہولتاں ہون گھر دے اندر ساری سہولتاں ہون تے پتہ کہ کتوں لب کے لیا لوگ کہیں گے اکل جی ماری ہے تو سب کچھ کول ہی لبنا کتوں ہی کم لیا جی غور کرتے جانا ابھی تو اللہ پاک نے سونا نبی لحاظ میں لذمت والا شانہ والا مبو نبی عطا کیتا میں نبی پاک کا بدن کوئی امام نہ تول رہے وہ نبی پاک کی بات نو تول رہے کوئی نبی پاک کی ذات نو تول رہے معذرت دے نال گزارش کوئی نبی پاک کی نافرمانی کا چور دروازہ کسی انداز نال کھول رہا ہے کوئی ختم نبوت کے ڈاکا کسی انداز نال مار رہا ہے کوئی کسی انداز نال مار رہا ہے پیارے حبیب نے فرمایا میرا وزن کیتا گیا شہید دارمی کی روایت ہے ایک پلڑے کے اندر میں ایک پلڑے کے اندر ایک فرد میں پھر بھی وزنی ایک پلڑے کے اندر میں دوسرے پلڑے کے اندر 10 افراد میں پھر بھی وزنی ایک پلڑے کے اندر آپ نے فرمایا میں دوسرے پلڑے کے اندر 100 افراد میں پھر بھی وزنی آپ نے فرمایا ایک پلڑے کے اندر میں دوسرے پلڑے کے اندر 1000 افراد نبی پاک نے فرمایا میں پھر بھی اللہ کیا کی تول دے ہو ساری امت کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیو تے محمد پھر بھی وزنی مصطفیٰ زندہ باد جانے مصطفیٰ زندہ باد مولانا عبدالرحمان شیخ پوری صاحب زندہ باد اور ساری امت بھی ایک پلڑے کے اندر جمع ہو جائے میرے محبوب جناب علی پھر بھی وزنی یہ نہیں مطلب کہ نبی پاک معاذ اللہ کو چوکھے موٹے سے آپ کے جسم کا کوئی وزن زیادہ سی آپ کے جسم مبارک کا کوئی زیادہ وزن سی مطلب کی ہے کہ نبی پاک کی روحانیت آپ کا مکرم آپ کا تقوی آپ کی طبیعت کے اندر میدان کے اندر میری للہیت ہے عاشق انکساری اور خدا کا صلاحیت اللہ پاک نے اتنی عطا کی دیا نے بیٹا ترجمہ کی ہے مولانا شمسام علیہ السلام بھی اپنے انداز میں درد اٹھے رہے اور کہتے ہیں مخلوق خدا ودی ایک پاس محبوب اور ربان ایک پاس ایک ہی گل ہے ساری مخلوق ایک پاسے ہو گئے پر نبی پاک کی شان کا مقابلہ ہو سکتا ہم لوگ کام لگا رہے ہیں آئیے دعویٰ کرتے جانا ہے کہ اہل حدیث بزرگ کی قلم چلی ہے اور جناب علی اہل حدیث پڑھتا جا رہے ہیں اور میں کی کرتا جا رہے ہیں مخلوق خدا دی ایک پاس محبوب ایک پاس اور سارے جگ بھی ادھر دی ایک پاس
اہل حدیث کے پیار نے غور کر، جس مکے دے اندر نبی پاک پیدا ہوئے ہیں، جس مکے دے اندر پیارے کا بچپنا گزریا، پیدا چار نہیں گزری ہے دیگر لمحات گزرے نے، اور وہ مدینہ جس مدینے دیا گلیاں دے اندر محبوب دیا تلیاں لگیاں نے، اہل حدیث انہاں شہر میں کیویں بیان کرتا جا رہا ہے، اور سارے جگ دی دردی ایک پاسے میرا عرب سبحانہ، ایک پاسے اللہ سبحانہ چمکاں، ایک پاسے چہرے دیا دمکاں، ایک پاسے اللہ رسنائی، ایک پاسے زلفاں دا سجانا، ایک پاسے ایو شایاں سی نبی پگ داوے مرشد سارے سجدت میں، ایو شایاں سی نبی پگ داوے مرشد سارے سجدت میں، ایک کشتی دا سامن جناب نوح علیہ السلام، ایک کشتی دا سامن، ایک پاسے پر پورے جگ دا مہانا، ایک پاسے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری عبدالرحمان صاحب شہوری، ایک کشتی دا سامن، ایک پاسے پر پورے جگ دا مہانا، ایک پاسے دریا دیا لہراں، ایک پاسے پر انگلیاں دیا نہراں، ایک پاسے کسے نال کہاڑے بت بن گئے بل پالو کبیروں میں آگیاں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کسے نال کہاڑے بت بن گئے بل پالو کبیروں میں آگیاں میں، پر جاؤ الحق دے اشارے تھی بت توڑ گرا، ایک پاسے ایودیاں چکی تم پریانی سن کے کلمہ پڑھ گئیانی، تم پہ گئی کوئی عرب تو آ رہی ہے، کوئی عجم تو آ رہی ہے، روم تو آ رہی ہے، فارس تو آ رہی ہے، کوئی کسی مقام تو آ رہی ہے، کوئی کسی مقام تو آ رہی ہے، ایودیاں چکی تم پریانی سن کے کلمہ پڑھ گئیانی، چکی تم پریانی سن کے کلمہ پڑھ گئیانی، کوئی امتاں دے حق بدعا کردا پر ایک سینے نال لگانا، ایک پاسے اور قیامت کا دن ہوئے گا، ہر بندے کو اپنی اپنی فکر لگے گے، اور نبی کہتے ہیں رب نفسی آواز، ایک پاسے رب امتی کا آواز، ایک پاسے مخلوق خدا دی، ایک پاسے محبوب ربانا، ایک پاسے یہ میرے محبوب نبی ہر لحاظ نال آلہ، ہر لحاظ نال بلند و والا، جو دنیا دے ویکھاں تے آلہ، جی آخرت کے اندر ویکھاں تے میرے نبی نے فرمایا ہے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن بھی پوری اولاد آدم کا سردار ہوں گا پر میرے کوئی فخر نہیں۔ اللہ دنیا کے سرداریاں حصے آئیاں تے سونے محمد کے حصے آئیاں، آخرت کے اندر سرداری حصے آئی تے سونے محمد کے حصے آئی۔ اللہ پاک سانو صحیح معنیاں دے اندر مقام مصطفیٰ سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور پیارے حبیب دی اتباع اور اطاعت کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی رحمت نے جو تعلیمات میں پیش کرتا انہاں دے عمل کرا ہوگے اپنی زندگی دے شبر و گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، کثرت کے نال درود پاک پڑھنے کا موقع نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔